بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب امام حسن علیہ السلام امیر شام کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے تو آپ نے صلح نامہ میں جہاں باقی بہت سارے شرائط معین فرمائے وہاں اس بات کی قید و شرط بھی لگا دی کہ امیر شام معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ عہدہ خلافت پر معین کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ امیر شام سے صلح کے بعد آپ دارالخلافہ کوفہ کو چھوڑ کر مدینے واپس چلے گئے۔ معاویہ کی خونخوار سازش۔ اگرچہ معاویہ نے روز اول سے ہی صلح کی تمام شرائط کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی تھی، لیکن پھر بھی اسے امام حسن علیہ السلام سے اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ آپ اسے یزید کے لیے اسلامی حاکم کے عنوان سے بیعت نہیں لینے دیں گے اور اس راہ میں ضرور رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ اسی وجہ سے امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ معاویہ کی قاتلانہ سازش یہ تھی کہ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ پوشیدہ طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے 4 منافقوں کا الگ الگ انتخاب کیا۔ ہر ایک سے کہا کہ اگر تم نے حسن بن علی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 2 لاکھ درہم اور شام کا فوجی افسر بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ ان 4 کا نام تھا عمرو بن حزیز، اشد بن قیس، حجر بن الحارث اور شبت بن روی۔ معاویہ نے جن انعامات کا اعلان کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے لیے ان سب نے حامی بھر لی۔ معاویہ نے ان سب پر جاسوس مقرر کر دیے جو پوشیدہ طریقے پر ان کی کارکردگی کی رپورٹ معاویہ کو بھیجتے رہتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مکمل طور سے نگراں رہے کہ یہ سازش اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ آپ ہر وقت لباس کے اندر ذرہ پہنتے تھے، یہاں تک کہ اسی ذرہ میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے۔ آخر ایک سازشی نے حالت نماز میں آپ پر تیر چلا دیا، لیکن اس ذرہ کی وجہ سے تیر کا زخم بدن پر نہ لگا۔ خوارج کی سازش۔ دوسری طرف خوارج آپ کی گھات میں تھے، یعنی وہی تقدس مآب جاہل افراد آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ آپ نے معاویہ سے جنگ کیوں نہیں کی، وہ آپ کو معاذ اللہ مشرک و مضلل مومنین پکارتے تھے۔ انہی خوارج میں ایک جرح بن سنان نامی شخص نے سابات یعنی مدائن میں سرے راہ امام حسن علیہ السلام کا لجام فرض پکڑ لیا اور تلوار سے آپ کو اس طرح مارا کہ ران کا گوشت شگافتہ ہو کر تلوار استخوان تک پہنچ گئی۔ امام نے درد کی شدت سے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور دونوں زمین پر گر گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے ایک شیعہ عبداللہ بن قتل نے لپک کر تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی اور قتل کر دیا۔ ایک دوسرے ساتھی کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو مدائن کے گورنر سعد بن مسعود ثقفی کے مکان پر لے گئے اور آپ کا علاج کرایا گیا۔ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ جادہ بنت اشد امام حسین کی زوجہ تھی۔ معاویہ نے اسے 1 لاکھ درہم بھیجا اور پیغام بھیجا کہ اگر امام حسن کو زہر دے دو گی تو تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا۔ جادہ نے معاویہ کی یہ پیشکش قبول کر لی اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ معاویہ نے جادہ کے پاس سیال زہر بھیجا۔ امام حسن روزے سے تھے، ہوا گرم تھی۔ افطار کے وقت جادہ نے وہ زہر آپ کے دودھ کے پیالے میں ملا کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے اسے پیا تو فوراً زہر محسوس کر لیا۔ جادہ سے فرمایا، تو نے مجھے قتل کیا، خدا تجھے قتل کرے۔ خدا کی قسم تیری آرزو پوری نہ ہوگی، خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ 2 روز کے بعد آپ نے اسی زہر سے شہادت پائی۔ معاویہ نے جادہ سے جو قول و قرار کیا تھا اسے پورا نہ کیا۔ یزید سے اس کی شادی نہیں کی۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کے بعد خاندان طلحہ کے ایک شخص سے شادی کر لی اور اس سے کئی بچے ہوئے۔
جب ان بچوں کے خاندان اور خاندان قریش کے درمیان تکرار ہوتی تو انہیں کہا جاتا، یا بنی مسمت الازواج، ایسی عورت کے بیٹوں جو اپنے شوہروں کو زہر دیتی ہیں۔ ارشاد شیخ مفید پر روایت ہے کہ جعدہ معاویہ کے پاس گئی اور کہا، میری یزید سے شادی کر دو۔ اس نے جواب دیا، دفان ہو جا، تیرے جیسی عورت جب حسن بن علی علیہ السلام سے نباہ نہ کر سکی تو میرے بیٹے یزید سے کیا نباہ کرے گی۔ عمر بن اسحاق کا بیان ہے کہ میں حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ گھر میں تھا، اتنے میں امام حسن علیہ السلام طہارت کے لیے گھر سے باہر گئے۔ واپس آ کر فرمایا کہ کئی بار مجھے زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ سب سے شدید تھا۔ میرے جگر کا ایک ٹکڑا گرا، اسے میں نے اپنے اس عصا سے حرکت دی۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کس نے آپ کو زہر دیا؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اس سے تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اسے قتل کرو گے جسے میں سمجھتا ہوں اس پر تم سے زیادہ خدا عذاب کرے گا؟ اور اگر وہ نہ ہو تو میں نہیں چاہتا کہ بے گناہ میری وجہ سے گرفتار ہو۔ امام حسن علیہ السلام زہر کھانے کے بعد 40 دن بیمار اور صاحب فراش رہے۔ آخر ماہ سفر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صادق آل محمد کا ارشاد ہے کہ جس وقت امام حسین اپنے بھائی کے سرہانے آئے اور حالت دیکھی تو رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کیوں روتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیا گریہ نہ کروں کہ آپ کو مسموم دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے مجھے بے بھائی کا کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگرچہ مجھے زہر دیا گیا ہے، لیکن جو کچھ پانی، دودھ، دوا وغیرہ چاہوں یہاں مہیا ہے۔ بھائی، بہنیں اور خاندان کے افراد میرے پاس موجود ہیں، لیکن اے ابا عبداللہ، تمہاری طرح میری حالت تو نہیں ہے۔ تم پر 30,000 اشقیاء کا ہجوم ہوگا جو دعویٰ کریں گے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ وہ تمہارا محاصرہ کر کے قتل کر دیں گے، تمہارا خون بہائیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کو اسیر کریں گے، تمہارا مال لوٹ لیں گے۔ اس وقت بنی امیہ پر خدا کی لعنت روا ہوگی۔ میرے بھائی، تمہاری شہادت دلگداز ہے کہ تم پر تمام چیزیں گریہ کریں گی، یہاں تک کہ حیوانات صحرائی اور دریائی تمہاری مصیبت پر روئیں گی۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت نزدیک آیا تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یوں وصیت کی، اے میرے بھائی، میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں اور اپنے پروردگار سے ملحق ہو رہا ہوں۔ مجھے زہر دیا گیا ہے اور میرے جگر کے ٹکڑے تشت میں جا گرے ہیں، اور جس نے مجھے زہر دیا ہے اور میرے ساتھ خیانت کی ہے، میں اسے ٹھیک سے جانتا ہوں۔ میں خدا کی بارگاہ میں اس کا حساب لوں گا، لہٰذا آپ کو میرے حق کا واسطہ کہ آپ اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں اور منتظر رہیں کہ خدا اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری آنکھوں کو بند کر دینا، مجھے غسل و کفن دینا اور تابوت میں رکھ کر نانا کی قبر کی طرف لے جانا تاکہ میں ان کے ساتھ تجدید عہد کروں۔ اس کے بعد مجھے میری دادی فاطمہ بن اسد کی قبر کے پاس لے جانا اور وہاں مجھے دفن کر دینا، اور آپ ان قریب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ کو آگے لائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کام سے روکیں۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے جنازے میں ذرہ برابر کسی کا خون نہ بہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں وصیتیں کی اور ان امور کی طرف بھی توجہ دلائی جن کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حالت احتضار شیخ کلینی اور شیخ صدوق نے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام حالت احتضار میں تھے تو گریہ فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا،
آپ گریہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں، اور نانا نے آپ کے بارے میں اتنا سب فرمایا، اور جبکہ آپ 20 مرتبہ باپیادہ حج پر مشرف ہوئے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے اپنا سارا مال و منال راہ خدا میں فقراء و مساکین کو دے دیا، حتیٰ کہ اپنے پیروں سے جوتیاں بھی اتار کر تقسیم کر دیں، ایک اپنے لیے رکھی اور دوسری فقیر کو دے دی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں جس سفر میں قدم رکھ رہا ہوں اس کے خوف سے رو رہا ہوں، اور آپ عزیزوں کی جدائی پر گریہ کر رہا ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام کا بھائی کے پاس آنا۔ مرحوم شیخ جعفر نقدی نے نقل کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دشت میں گرا۔ امام حسن علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کی بہن زینب سلام اللہ علیہ آپ کی طرف تشریف لا رہی ہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ اس دشت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ زینب سلام اللہ علیہ کی اس دشت پر نگاہ نہ پڑے جس میں میرے جگر کے ٹکڑے پڑے ہیں، اس لیے کہ زینب علیہ السلام برداشت نہیں کر پائیں گی کہ بھائی کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دشت میں گرا ہے۔ جنازے پر تیر بارانی۔ محدث کمی نے مناقب بن شہر آشوب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنازہ امام حسن علیہ السلام پر تیر بارانی بھی ہوئی، اور دفن کے وقت 70 تیر آپ کے جسد مبارک سے نکالے گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو بقیع میں لے گئے اور جدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں تدفین کر دیا گیا۔ دینی تعلیمات اور اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔